السلام علیکم۔ ایک بہت اہم سوال آیا ہوا ہے، اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عام سوال یہ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو قرآن سے لوگ جواب لیتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک ہی آیت لے کر آتے ہیں، سورہ الذاریات، اور اس کی آیت نمبر 56، یعنی 51 کی 56۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، یاد رکھیں کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد جو قرآنک لیسنس آفیشیل کے نام سے ہے، اللہ کی ہدایات کو آسان اردو زبان میں لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ اچھی طرح لوگ اللہ کی تابعداری کر سکیں اور وہ نظام قائم کر سکیں جس کے لیے اللہ نے انسان کو وجود دیا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان سارے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، یہ اس کا ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ ہی رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ ان وضاحتوں میں جو اس بات سامنے آئے گی اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ تو 51 کی 56، اور میں نے پیدا کیے جن اور انسان صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت، بندگی اور فرما برداری کریں، یہ ہے عام طور پر مروجہ ترجمہ۔ اور اس کو لوگ بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے جن اور انسان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اب میں پہلے اس کا لفظی ترجمہ درست کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے فہم میں ہم آگے بڑھیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اور جو میں نے وجود دیا ہے جنونیت اور انسیت، الا لیعبدون، صرف تابعداری کے لیے۔ تو یہ اس کا حقیقی ترجمہ بنتا ہے کہ جو میں نے جنونیت اور انسیت کو وجود دیا ہے صرف تابعداری کے لیے۔ اب یہ تابعداری کیا چیز ہے، یعنی عبادت کیا چیز ہے، جو عام طور پر ترجمہ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا واقعی اللہ زندگی کا مقصد صرف عبادت کی گنتی چاہتا ہے، یا وہ انسان کو باشعور دیکھنا چاہتا ہے، اس سے کچھ عمل چاہتا ہے؟ اللہ انسان سے صرف عبادت کیوں چاہتا ہے؟ کیا عبادت کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کیا بس صرف ایسے ہی عبادت ہے؟ اگر ایسے ہی عبادت ہے تو ہمارے ہاں جو عبادت کے طور پر مانا جاتا ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ تسبیح، اس کو ہی یہ لوگ عبادت کہتے ہیں۔ تو کیا یہ زندگی کا مقصد ہے، یا اللہ انسان سے کچھ اور بھی چاہتا ہے؟ اگر یہ عبادات یعنی چند رسمیں اور حرکات و سکنات جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ہر عمل کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں، خود اس شخص کے علاوہ دوسرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی نقصان ہے، تو ایسا عمل کیا اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا انسان کو؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی نماز روزہ تسبیح وغیرہ ہی زندگی کا مقصد ہے تو اللہ نے انسان کو شعور کیوں دیا، اللہ نے انسان کو اختیار کیوں دیا، اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے راستے دونوں بتا دیے ہیں، تمہیں اختیار ہے جو چاہے وہ حاصل کر لو؟ کیونکہ ان تابعداری سے کوئی مقصد نہیں نظر آتا، اور اللہ نے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا تو ایک بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اس کا لفظی ترجمہ درست کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے وجود دیا ہے جنونیت اور انسیت، یہ جن اور انس دو مخلوق نہیں ہے، یہ انسان کے اندر کی دو کیفیت ہے، ایک جنونیت کہلاتی ہے اور ایک انسیت کہلاتی ہے۔ جنونیت وہ جس کو یعنی کسی کو ایک کام دے دیا جائے تو اسے سوار کر لیتا اور فوری طور پر کرنا چاہتا ہے، تیز رفتاری سے وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور انسیت وہ ہے جو پیار محبت سے انسیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ہی یہ دونوں کیفیت ہے، جنونیت اور انسیت کی۔ تو یہ جو دونوں کیفیتیں اللہ نے انسان کے وجود میں ڈالا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری تابعداری کے لیے، یعنی وہ اللہ کی تابعداری کے لیے ہو۔ آپ کا جنون بھی اللہ کی تابعداری کے لیے ہونا چاہیے، آپ کی انسیت بھی اللہ کی تابعداری کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں جنون جو ہے وہ پیسے کی دوڑ ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ امیر بننا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں،
اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ با اختیار بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. کیا یہ سب کچھ مقصد ہے؟ اب اگر ہم عبادت کا تصور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کر لیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے نماز پڑھنے سے آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی ورزش ہو رہی ہے، لیکن کسی اور کا اس میں کیا فائدہ، یا اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح اگر آپ بھوکے پیاسے رہ کر روزہ مکمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی ذات کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کسی دوسرے کا کیا فائدہ، یا اللہ کو اس کا کیا فائدہ پہنچ رہا؟ ایسے ہی اگر آپ 2.5% کے نام پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کی کھلے خلاف ورزی بھی، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے مما رزقناہم ينفقون، جو بھی ہم نے سامان نشما دیا اسے کھلا رکھو. یہاں پر قبضہ کر کے 2.5% دے رہے اور 97.5% خود کھا جا رہے ہیں، خود قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ينفقون کرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اسے اللہ کا حکم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کتاب میں تضاد دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے. ہم ایسے روایتی ترجمے کو کیسے درست مان لیں جو یہ ثابت کر دے کہ یہ غیر اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہونے کی تو دلیل ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ ہے سب کھلا رکھنا ہے، قبضہ نہیں کرنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ اسے خرچ کر دو، ان کے روایتی ترجموں کے بقول، تو پھر یہ 2.5% کا ذکر کہاں سے آ گیا کہ آپ 2.5% دے دیں اور 97.5% آپ کے لیے پاک طیب ہو جائے؟ کیا اس کو عبادت کہتے ہیں؟ یا حج کے نام پر گھوم پھر کر کچھ حرکتیں کر کے سر منڈوا کر واپس آ جائیں، اس سے آپ کے کردار میں کیا فرق پڑا؟ اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے کسی دوسرے کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر رہے ہیں، ان لاکھوں روپے میں آپ نہ جانے آپ کتنے بے روزگار کو روزگار فراہم کر سکتے ہیں، جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور زندگی بھر وہ فائدہ مند ثابت ہو، اس کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. یقینی سی بات ہے وہ آپ سے تعاون چاہے گا اور تعاون کرے گا، کیونکہ آپ اس کا محسن ہیں. بے روزگاری ختم ہوگی، اور جب آمدنی ہو تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر پرامن معاشرہ بنتا ہے، کیونکہ جہاں روزگار میسر نہ ہو، نوجوان فارغ پھر رہے ہوں، تو وہاں پر یہ جرائم بڑھ جاتے ہیں، چھینا جھپٹی چوری. آج کل ہمارے عام ہے، دیکھ لیں، موبائل چھیننے کی وارداتیں گلی گلی میں ہو رہی ہیں، مزاحمت پر گولی مار دیتے ہیں. کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ کیا ان عبادتوں سے یہ کام رک جائے گا؟ کیا اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ تو اللہ صرف عبادت کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ کس لیے ایسا کرے گا کہ عبادت ہی سب کچھ ہے؟ اگر ان حرکات و سکنات کا نام عبادت ہے اور اس کا کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں سوائے اپنے ذات کے علاوہ چند فائدے سمیٹنے کے، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اللہ انسان سے کچھ اور بھی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دونوں راستے بتائیں صحیح اور غلط، اور یہ اختیار دیا کہ اب تم جو چاہے وہ راستہ اختیار کر لو. اگرچہ صرف عبادت کا ہی مقصد ہوتا، پوجا پاٹ والے ہی کام کرنا ہوتا، تو پھر عقل و شعور دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر راستے دونوں بتا کر انسان کو با اختیار بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. جانوروں کی طرح بے اختیار ہی رکھتے ہیں، وہ اسی طرح منہ مارنا ہے، کھانا پینا ہے، پھر چھوڑ کر چلے جانا، نہ کوئی قبضہ نہ کوئی دیکھنے والا، ہر کوئی اپنی ضرورت کا کھاتا ہے، مست رہتا ہے، نہ کوئی جواب دہی کا احساس ہے، نہ کردار سازی کا احساس ہے، نہ کچھ اور ہے. یہ تو جانور والی زندگی ہوئی. اگر صرف عبادت کے لیے تو یہ جانور سے بدتر زندگی ہے، یقیناً یہ اللہ کا مقصد نہیں ہو سکتا. اب آئیے دوسری آیت کی طرف جو سب سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں تو یہ ہے، اس سے سمجھ لیں. اس کے لیے عام طور پر سورہ الملک اور اس کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دیتے ہیں.
یعنی 67 کی 2۔ اب دیکھیے یہاں جو ان کا مروجہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں سب سے بہتر، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ جو تھوڑے سے باشعور آدمی ہو جاتے ہیں، کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، تو کہتے نہیں صرف عبادت پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ اللہ کی آزمائش، اللہ آزماتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرے گا۔ بھئی اللہ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں آزمائے گا؟ اور پھر احسن عمل کیا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ تو احسن عمل اگر صرف یہ بندگی کا نام ہے، عبادت کا نام ہے، تو وہ تو گنتی کے اعمال ہیں، اس سے نہ کردار سازی ہوتی ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ اس میں بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، نہ کسی ریاست کا تصور، نہ کسی نظام کا تصور۔ یہ عبادت تو لوگ کافر ملک میں بھی کرتے ہیں، ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ اور خوش ہوتے ہیں کہ تم انہی کاموں میں لگے رہو، اقتدار کی طرف مت دیکھنا۔ دنیا چلانا، اقتدار حاصل کرنا، دنیا کو پرامن بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم اپنے عبادات میں مست رہو، لگے رہو۔ تو کیا اللہ بھی انسان کو بے شعور رکھنا چاہتا ہے؟ جبکہ اللہ تو جگہ جگہ کہہ رہے کہ اللہ شعور دیتا ہے، تمہیں باشعور بنا رہا ہے، اللہ جھنجھوڑتا ہے، افلا تفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تدبرون، تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہو، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، افلا تعلمون، تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے۔ تو اللہ جگہ جگہ جہاں علم اور سوچنے سمجھنے کی اور شعور کی بات کر رہا ہے، وہاں ایک بے شعوری کیفیت میں صرف عبادت کو ہی ترجیح دے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ کیا یہ اللہ پر الزام تراشی نہیں ہے؟ پھر یہ آزمائش کی بات کر دی کہ اللہ دنیا کی زندگی میں تمہیں آزماتا ہے۔ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ واضح کر لوں تاکہ بات سمجھانے میں زیادہ آسانی رہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ چھوٹا نون جہاں لگتا ہے تو پہلے سے بات چلی آ رہی، پہلی آیت میں کس کی بات چلی اس کے حساب سے بات چلی۔ تو اللہ جو کہ وجود دیا ہے موت اور زندگی، موت اور حیات، لیبلوکم، تمہاری آزمائش کے لیے، ایکم احسن عملا، یہ کہ کون خوب متوازن عمل کرتا ہے، وہ العزیز الغفور، اور وہی غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو توازن والا عمل کیا ہے؟ غالب حفاظت بھی جس سے ہو، وہ کیا ہے؟ موت اور زندگی، یقین سے بات دنیا میں آئے، زندگی ملی ہے، اور جب تک مرتے نہیں، جب تک دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ زندگی کیسے گزارنی، کس طرح سے گزارنی ہے؟ کیا اس میں کردار کا عمل کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں؟ تو یہاں بات آ رہی ہے احسن عملہ کا، خوب حسن کارانہ عمل، اچھا عمل، خوب متوازن عمل۔ اصل میں حسن کہتے ہیں توازن برقرار رکھنے کو۔ تو متوازن عمل کیا ہے؟ کیا یہ اٹھک بیٹھک کرنا، ناک رگڑنا، کمر جھکا لینا، چند دن بھوکے پیاسے رہ لینا، چند گھنٹے بھوکے پیاسے رہ لینا، یا 2.5% کے نام پر ٹیکس دے دینا، یا گھومنے پھرنے کے نام پر حج کر لینا؟ کیا اس سے متوازن عمل ہوتا ہے؟ ایسے متوازن عمل سے اس کا کیا فائدہ ہے، خود آپ کی اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں؟ اس سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ سب تو ایک ایسے انفرادی عمل ہے، جو عمل بھی انفرادی طور پر کیا جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی انفرادی ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اجتماعی کام تو ہے ہی نہیں، نہ اجتماعی نتیجہ ہے۔ تو بات یہ سمجھیں کہ اللہ بتا رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے موت و زندگی کو وجود دیا ہے۔ تو جب تمہیں زندگی دی ہے تو اس زندگی کو کیسے گزارو گے، اس میں کس طرح متوازن عمل کرو گے، یہ تمہاری زندگی کی آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں بااختیار بنایا کہ سمجھ کر عمل کرو گے تو تمہیں کیا نتیجہ ملے گا، اور بے سوچے سمجھے جانور کی طرح زندگی گزار لو گے تو کیا نتیجہ ملے گا۔ قیامت کا حساب کتاب یعنی اپنے اعمال
کے جواب دہی کا وہ دن، وہ کس لیے کہ آپ نے عمل کیا کیا اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگرچہ صرف پوجا پاٹ کرنا، عبادت کر لینا زندگی کا مقصد ہوتا، پیدائش کا مقصد ہوتا، تو پھر عمل کی بات نہیں آتی، پھر اللہ انسان کو باشعور نہیں بناتا، اللہ انسان کو بااختیار نہیں بناتا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو پھر عمل کرو، اور اس کی بنیاد پر قیامت کے دن حساب کتاب نہیں کرتا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ یہ ساری باتیں تو جب ہی ہوں گی جب آپ اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں گے، اپنے اختیار کو استعمال کریں گے۔ تو یہ زندگی آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اس کا نتیجہ ہی یوم آخرت میں آپ کو اس کا حساب کتاب ملنا ہے۔ اور ایسا اس لیے کہ غالب حفاظت اللہ سے ہی ہے، تو اللہ جو یہ پورا فارمولہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، تو اس میں آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن بندگی جس چیز کا نام ہے ہمارے ہاں، جس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس سے کوئی حفاظت کا تصور نہیں ہے، اسی غلبے کا تصور نہیں ہے۔ نہ اس سے معاشرہ بنتا ہے، نہ اس سے معیشت اچھی ہوتی ہے، نہ ریاست بنتی ہے، نہ سلامتی والا نظام نافذ ہوتا ہے۔ ان سب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ہدایت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر عبادت سب کچھ ہے تو پھر اللہ نے انسان کو عقل و شعور اور اختیار کیوں دیا؟ تو کیا اب یہ سوچنے کا مقام نہیں کہ انسان کو صرف اگر عبادات کی گنتی کے لیے بنایا گیا تو کردار اور عمل کس لیے؟ کردار و عمل دیکھنے کے لیے کہاں سے دکھایا جائے گا؟ تو کیا واقعی اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، یا وہ انسان کے اندر شعور، انصاف اور بہتر عمل دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اگرچہ اللہ بہتر عمل دیکھنا چاہتا ہے، عقل و شعور کے ساتھ چاہتا ہے، پرامن معاشرہ بنانا چاہتا ہے، مثالی معاشرہ بنانا چاہتا ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر صرف عبادت کا خالی خلی تصور جو قطعی غلط ہے۔ ایک آخری جگہ یہ سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 102، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کس لیے وجود دیا۔ 6 کی 102، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز و نگہبان ہے۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہوئی، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا ربوبیت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ اور رب دونوں بات ایک ساتھ آ گئی۔ تو اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، اللہ کی تعریف اللہ نے خود اپنا بتا رکھا ہے، اور وہ ہر ایک کو پتہ بھی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا رب بھی وہی ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں بتدریج پروان چڑھانے والے کو، اسی لیے کہیں ماں باپ کو بھی رب کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ ماں باپ بچے کی پرورش اچھی طرح سے کرتے ہیں، اسے بتدریج بڑا کرتا ہے۔ کہیں اچھے حکمراں کو بھی کہا گیا ہے، کہیں کسی سربراہ کو بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال رب کا مطلب ہے بتدریج پروان چڑھانے والا، تو وہی اللہ تمہارا بتدریج پروان چڑھانے والا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری حاکمیت کا اقرار کرو، دنیا میں حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں۔ لیکن آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، امریکی قوم کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر دنیا کا حاکم بنے، باقی قوم اس کی غلام بنی رہے، وہ جو چاہے وہ مرضی کرتا رہے، دوسرے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ تو اللہ کہہ یہ چیز نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی چلے گی۔ اگر واقعی کوئی حاکمیت کا اعلان کرتا ہے تو وہ دنیا کے نظام میں تبدیلی لا کر دکھا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ اس کو بتا رہا ہے کہ خالق کل شیء فاعبدہ، وجود دینے والا ہر ایک شے کا، بس اس کی ہی تابعداری کرو۔ جس نے ہر شے کو وجود دیا ہے، اس نے اپنے احکام کا پابند رکھنے کے لیے اصول بھی دیے، ہدایت بھی دی ہے۔ تو اللہ ہر ایک شے کا خالق ہے، ہر ایک شے کو وجود دینے والا ہے، بس اسی کی تابعداری کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں سورج، چاند، زمین، آسمان، سب اللہ کی تابعداری کر رہے ہیں، چاہے وہ درخت ہو، پانی ہو،
کوئی بھی ہو، ہر شے اللہ کی تابع داری میں، کسی کو مجال نہیں کہ اس میں آگے پیچھے کر لے۔ تو انسان کو بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کیونکہ تمہارا خالق ہے، اس لیے اللہ کی ہی تابع داری کرو۔ تابع داری کا مطلب یہ ہے کہ احکامات کی فرما برداری اختیار کریں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کوئی عبادت کر لیں، اس لیے آگے پھر اللہ کر کے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر ایک شے پر حمایتی ہے۔ ہر ایک شے کا پیمانہ اللہ نے دے رکھا ہے، اس کا حمایتی وہی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے مروجہ عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز سکھائی ہے، با اختیار بنایا، جو چاہے وہ راستہ اختیار کر لے۔ تو صرف پوجا پاٹ کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے۔ تو امید ہے یہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو یا کوئی سوال ذہن میں چبھ رہا ہو تو آیت کے حوالے سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔